السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اوپر کریں اس کو، پھر تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، سورہ انفال اور اس کی آیت نمبر 49 ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہاں سے موضوع جو ہے وہ بدلتا ہے منافقین کی طرف۔ ساتھیوں کو پتہ ہے کہ مکہ کے اندر تو منافقین آلموسٹ نہیں تھے۔ آلموسٹ مطلب یہ ہے کہ ہجرت کر کے اب اپنا گھر چھوڑ کے جانا بڑا کام ہے اللہ تعالیٰ کے کہنے پر، تو چند افراد ہی تھے جو نہیں گئے اور ان کی اپنی مجبوریاں تھیں، ورنہ سب نے اپنے گھر بار اپنے پیارے چھوڑ کے یہ لوگ چلے گئے مدینہ منورہ۔ ان کی جو تربیت ہوئی تھی وہ 13 سال، الحمدللہ بہت سارے افراد تھے جن کی 13 سال یا کچھ سال زیادہ مطلب تربیت ہو چکی تھی۔ لہذا بدر کے میدان میں بھی وہ بڑے اچھے طریقے سے لڑے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں گئے تو مدینہ میں انہوں نے ایک میثاق کیا تھا۔ وہ کون سا میثاق کہلاتا ہے؟ میثاق مدینہ۔ یہ ساری چیزیں نا میرے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا کیجیے، میں درمیان میں کھڑا ہو جاتا ہوں تو آپ اس کو مکمل کیجیے گا، اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ تو میثاق مدینہ کیا۔ اب میثاق مدینہ کن کے ساتھ تھا؟ یہ یہودی قبائل جو کہ بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ ان کے ساتھ تھا۔ اور مختصراً اگر کہیں گے تو وہ یہ تھا کہ باہر سے کوئی بھی حملہ کرے گا تو یہ سب پر حملہ تصور ہوگا، اور مسلمان یہودیوں کا ساتھ دیں گے، یہودی مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، بحیثیت ایک وطن کے مدینہ ریاست جو ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ تو اسی طریقے کے معاہدے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی قبائل کے ساتھ بھی کیے۔ اب جب غزوہ بدر آیا تو بدر کے میدان میں بھی انہوں نے وہ جوش ولولہ نہیں دکھایا کہ جو مسلمانوں نے دکھایا، اور وہ باتیں باقاعدہ کہنی انہوں نے شروع کر دی جو اس آیت کے اندر ہیں۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ سامنے 1000 کا لشکر ہے، خبر بھی پہنچ چکی ہوئی ہے کہ ابو جہل 1000 کا لشکر لے کے آ رہا ہے، اور ہم ہیں 313 یا کم و بیش۔ اب ان کے ساتھ لڑنا، جا کے جہاد کرنا، جس کو یہ جہاد کہہ رہے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ، یہ منافقین کا میں آپ کو مائنڈ سیٹ اپ بتا رہا ہوں۔ یہ کیا ہے کہ ان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے یا مغرور کر دیا ہے۔ دونوں لفظ اس کے معنی ہے، غرہ کے معنی کہ بھئی یہ کیا عقل مندی تو نہیں ہے کہ بھئی سامنے 1000 کا لشکر ہو اور 313 لوگ جو ہیں جن کے پاس اپنا ایک ہی گھوڑا ہو اور چند تلواریں ہوں اور وہ بے سر و سامانے کی حالت میں جا کے لڑنا شروع کر دیں۔
تو لہذا وہ جو منافقین تھے، عبداللہ بن ابئی یاد رکھیے گا ان کا سردار تھا، اور اس نے ان منافقین کو کہا کہ بھئی آپ ان لوگوں کا ساتھ نہ دیں، اور ساتھ یہ لفظ کہے جو اس آیت کے اندر آ رہی ہیں، دوری نہیں کہ انہوں نے کہا ہو، منافقین نے کہا، کیا کہا؟ آپ پڑھتے ہیں جی، اذ یقول المنافقون، اذ کا مطلب ہم نے پڑھا ہوا ہے یاد کرو جب، یاد کیوں جی؟ یاد ہاں، کرو جب، مطلب یہ واقعہ ہوا مدینہ کے اندر ہوا، تو میں نے بتایا تھا کہ جو جملہ فعلیہ ہوتا ہے، فعل سے شروع ہوتا ہے، تو فعل تو سنگل آتا ہے، جی تو اس کا ترجمہ کرنے کے لیے کیا دیکھنا پڑتا ہے؟ اس آگے کا دیکھیں، آگے فائل جمع آ رہی دیکھنا ہے۔ ہوتا ہاں، فاعل اگر جمع ہے تو جمع میں، اور اگر فاعل واحد ہے تو واحد میں، یہ ترجمے کا طریقہ ہے۔ تو اذ یقول المنافقون، جب منافق منافق کہہ زیادہ رہے تھے، ہے، یہاں جمع ہے، جب منافق کہہ رہے تھے، اذ یقول المنافقین، جب جب منافق کہہ رہے تھے، منافق کہہ رہے تھے، کہہ رہے تھے، کہتے تھے، سارے اس کے معنی ہیں ماضی کے اندر، چونکہ اس کا پیچھے واقعہ ماضی کا آ رہا ہے اور یقول و مضارع ہے، اب اس کا ترجمہ کہتے ہیں تو نہیں آئے گا، کہہ رہے یہ آ جائے گا اپنا پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کے اندر آ جائے گا، وہ کہہ رہے تھے۔ اور یاد کرو جب منافقین کہہ رہے تھے، اور کون کہہ رہا تھا؟ والذین فی قلوبہم مرض، جی والذین، اور وہ اور وہ لوگ لوگ فی قلوبہم مرض، جن کے جن کے دلوں میں دلوں جن میں مرض کے تھی، دلوں میں مرض تھی، جن خرابی کے تھی۔ دلوں میں مرض تھا، وہ بھی کہہ رہے تھے۔ تو پتا چلا کہ جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا وہ کہہ رہے تھے، اب کیا کہہ رہے تھے؟ یہاں آیا غرہ ہؤلائی دینہم، غرہ، دھوکے میں ڈال جی دیے۔ میں نے بتایا اس کے دو معنی ہیں، مغرور کر دیا ہے، دھوکے میں ڈال دیا ہے، دونوں معنی ہیں۔ آپ نے کون سا کرنا ہے؟ غرہ کا ہم نے دھوکا پڑا ہوا ہے پہلے، دھوکا میں پڑا ڈال ہوا ہے تو ٹھیک ہے جی، دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ پہلے بھی یہ کیا ہے بات کہ آگے اتنے لوگ ہوں اور تھوڑے سے لوگ جا کے ان کو کریں، اسلحہ بھی نہ ہو، تو یہ ایک دھوکا انہوں نے اپنا سمجھا۔ غرہ ہؤلائی دینہم، فاعل کون ہے؟ دین، دین، دین دینوں فاعل ہے، تو دینہم کا مطلب ان کے دینے، دین نے انہیں، ہؤلائی ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب سمجھ گئے ہوں گے جی جی بالکل سمجھ۔ کیسے بھی ترجمہ کریں۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم، جب منافقین کہہ رہے تھے اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا کہ دھوکے میں ڈال دیا ان لوگوں کو ان کے دین نے۔ اوکے، اب انہیں کیا پتا کہ بھئی یہ لوگ جن کی تربیت ہوئی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مربی ہیں، اور یہ مرض والے وہ لوگ ہیں جن کی ابھی تربیت نہیں ہوئی تھی، ممکن ہے وہ مسلمان بھی ہو چکے ہوں، لیکن دل کے اندر جب مرض آ جاتا ہے تو وہ ان کو منافقین سے الگ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ ایک تو منافق کا ہو گیا نا، منافق عبداللہ بن ابئی کے پیچھے، جو اوپر جی سے کچھ اور جی اندر سے کچھ اور، یہ وہ جی لوگ ہیں جن کے دلوں میں کچھ شک، شبہ، گنجائش، ایسی چیز یار ٹھیک نہیں ہے جانا، تو ان کے بارے میں۔ اب جو جانے والے تھے ان کا ایمان بڑا پکا تھا، کس پر؟ اللہ تعالیٰ اللہ پر، اللہ تعالیٰ پر اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ دو گروہ میں سے ایک گروہ کیا ہوگا؟ تمہارے لیے ہوگا۔ دو گروہ میں سے ایک گروہ آپ کے لیے ہوگا، اور اللہ تعالیٰ گھیر گھار کے، اب میں اگر لفظ مناسب ہوں تو مطلب کہ میں پیار سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نا ان کو سامنے کر دیا کافروں کے کہ لو بھائی، لیکن دل کے اندر اللہ کی یاد تھی، اللہ کا پر بھروسہ تھا،
تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، ترجمہ کیا ہوگا؟ تو اللہ اور پر جو توکل کوئی بھی اللہ اللہ پہ پر بھروسہ کرتا ہے، کرتا ہے ہاں جی، اور جو کوئی بھی اللہ پر توکل کرتا ہے، بھروسہ توکل کرتا ہے، کرتا ہے تو فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، ترجمہ آتا ہے بے شک اللہ بے تعالیٰ شک اللہ تعالیٰ زبردست اور حکمت بے والا شک ہے۔ اللہ حکمت تعالی والا ہے۔ عزیز کے معنی زبردست بھی ہے جی، عزیز غالب بھی ہے۔ کیا ترجمہ کیا ہوا تھا ہم نے؟ دونوں ہی کیے ہوئے ہیں، زبردست بھی چلو اور جی، غالب۔ بہت زبردست اور حکمت والا ہے حکمت والا ہے۔ جی۔ پروفیسر صاحب ذرا رہنمائی کیجیے گا۔ یقول المنافقون، اور یاد کرو کہ جب منافق کہہ رہے تھے والذین فی قلوبہم، اور وہ لوگ کہ جن کے دل میں مرض، فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ کہ جن کے دل میں مرض تھا، غر ہؤلاء دینہم، کہ ان کے دین نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے، ومن یتوکل علی اللہ، اور جو کوئی اللہ پر توکل کرے گا، فإن اللہ، بے شک اللہ تعالی عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ جی، عزیز الحکیم، ٹھیک ہے۔ اب جی اللہ تعالیٰ ایک اور بات بتا رہا ہے کہ یہ تو ہو گئے مدینہ کے وہ سارے یہود اور جو جن کی تربیت ابھی نہیں ہوئی تھی، یا لفظ کہہ لیتے ہیں کہ کمزور عقیدے کے مسلمان۔ بڑا وقت لگتا ہے حالات کو مستقل اب ایک پیک پر پہنچنے میں۔ اچھا جی، اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ کافروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے جب وہ مرتے ہیں، اور وہ منافقین کو بھی بتا رہا ہے، سارے لوگوں کو۔ وَلَوْ تَرَى، لو کاش، کاش، اگر، دونوں معنی ہم کہیں گے اس کا کاش۔ ترا کا مطلب کیا ہے؟ تو دیکھتا دیکھ یا تو لے، دیکھ سکتا۔ کاش تو دیکھ لیتا، یہ تیسرا ترجمہ میں کر رہا ہوں۔ وَلَوْ تَرَى، کاش تو دیکھ لیتا، کاش تو دیکھ لیتا، کاش تو دیکھ لیتا کیا، اذ یتوفی الذین کفروا الملائکۃ، فاعل ملائکۃ ہے، کرتے کیا ہے؟ یتوفا، فوت کرتے ہیں۔ فوت کرتے ہیں مفعول کیا ہے؟ الذین کفروا، کہ جنہوں نے کفر جب کیا۔ جب فرشتے فرشتے کافروں کو فوت کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا فوت کرتے ہیں۔ یہ کیا جی، ترجمہ ہوگا؟ وَلَوْ تَرَى، اور کاش تو دیکھ اور لیتا، کاش اگر تو دیکھ دیکھ لیتا لیتا جی، اذ جب یتوفی فرشتے الذین کفروا الملائکۃ، جب جب فرشتے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا فوت کرتے ہیں۔ فوت کرتے ہیں۔ جی، جب فرشتے فوت کرتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، تو وہ ایک کام کرتے ہیں، یضربون وجوہہم وادبارہم۔ لو جی، یہ اللہ تعالیٰ نے مضارع کے اندر بتا دیا، یضربون، وہ مارتے ہیں، مارتے ہیں ان کے وہ چہروں اور ان مارتے کے ہیں پیچھے۔ جی، وجوہہم، ان کے چہروں ان پر، کے چہروں پر، ان کے چہروں پر تھپڑ جیسے پڑتا ہے، ہمارے ذہن میں تو تھپڑ ہی ہے، پتہ نہیں وہ کیا مارتے ہیں، وہ اللہ جانے کیا صورتحال ہے، لیکن یہاں یہ بتایا یضربون وجوہہم، وہ ان کے چہروں پر، وادبارہم، دوبر کی جمع ادبار، اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں، اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں۔ مارتے ہیں۔ اب یہ جی ہے غیب، یؤمنون بالغیب جو آیا ہے، یہ غیب کے مناظر ہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، ہم نے اس پہ یقین کرنا ہے کہ جب کافر مرتا ہے تو فرشتے اس کی جیسے جان نکالتے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو میں نے آپ کو بتائی تھی جی، کہ ایک تو یہ ہے کہ اس کو کھینچتے ہیں، اس کی روح کو اس کے جسم میں سے، ایسے کہ جس طریقے سے کانٹے دار کوئی لکڑی ہو، اور وہ اونٹ جو اون ہے بکرے کی یا اس کی غنم کس کو کہتے ہیں جی، بھیڑ وغیرہ کی، اس کے اوپر لپیٹی جائے اور کھینچا جائے، یہ تقریباً الفاظ یہی ہیں۔ اب دوسری چیز پتا چلا کہ بھئی ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر بھی مارتے ہیں، اور کہتے ہیں، یہ میں اپنے پاس سے لگا رہا ہوں، کہتے ہیں
فذوقوا عذاب الحریق. اب حریق جلنے والا، ایک ہے جلانے والا، ہم نے اس کا ترجمہ پڑھا ہوا ہے جلنے والا عذاب. چکھو جی جلنے والا عذاب کا مزہ چکھو. جناب جلنے فذوقوا والے عذاب عذاب الحریق پہلے پڑھ چکے ہیں. جی جلنے پڑھیں. والا عذاب کا مزہ چکھو. چکھو. ٹھیک ہے. اب یہ اس وقت کی صورتحال ہوگی. جی کیسر بھائی ذرا دیکھیے گا. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کاش تو دیکھ لیتا کفر الملائکۃ، اور کاش اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ لیتے جب فرشتے فوت کرتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا. یضربون وجوہہم وادبارہم، وہ ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں. وذوقوا عذاب الحریق، اور وہ کہتے ہیں کہ تم جلنے والے عذاب کا مزہ چکھو. ہاں جی، وہ رسول پاک کی حدیث ہے کہ قبر کے اندر جب چلا جاتا ہے گناہ گار لوگ تو اس کے لیے کھڑکی کون سی کھلتی ہے؟ جہنم کی. ہاں جی، فوراً پتہ چل گیا. اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، متقی ہوتا ہے، تو اس کے لیے اس کی جب روح نکالتے ہیں اس وقت بھی خوشبو سے بھرے ہوئے اور نرم و نازک، کیا کہیں گے، رومال نرم. مطلب وہ حدیث واقعی خوبصورت حدیث ہے، پڑھیے گا اس کو. میں پہلے ویسے بتا چکا ہوں. اور جب قبر میں بھی جاتا ہے تو بھائیو یہ پوری شدت کے ساتھ احساس اپنے اندر لاتے ہوئے میں بھی پڑھوں آپ بھی پڑھیں، اور اس عذاب سے بچنا ہے. یا اللہ اس عذاب سے بچا. آمین. اچھا جی، یہ ہے کیوں؟ ذالک بما قدمت ایدیکم. جی ذالک ترجمہ کریں. یہ بما اس لیے ہے، ذالک بما یہ عذاب یہ ہے اس کہ لیے یہ ہے اس کے بدلے میں ہے جو قدمت ایدیہم. ید چونکہ مؤنث ہوتا ہے، ایدی بھی مؤنث ہے، ایدیکم لہذا ہاں جی میں تمہارے. ایدی تو کم ہے، قدمت ہم. مؤنث آیا. یہ میں جو ابھی بتا رہا ہوں ساتھی اس کی طرف توجہ دیں. یہ نہیں مطلب ساتھیوں کو پتا ہوتا کہ یہ کہیں آتا آ گیا ہوا ہے، کہیں تا آ گیا ہوا ہے. تو میرا خیال ہے یہ تو آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ مؤنث ہوگا تو اس کے لیے آتا آئے گا، ہاں آئے گا. تو ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ اس لیے ہے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا. پتا چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کفار سے ہی بتا رہا ہے. کیوں جی؟ جی تو پڑھ ترجمہ کریں. ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ اس اس لیے لیے ہے کہ جو کچھ تمہارے تمہارے ہاتھوں نے نے آگے بھیجا. ہاں تو اب تم نے جلنے والا عذاب تو چکھنا ہے، اسی لیے کہہ رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. اب ظلام اس میں مبالغہ ہے، بہت زیادہ ظلم کرنے والا. اب اس سے پہلے آ گیا ہے لیسا، لیسا آ گیا نہیں. تو اب بہت زیادہ کو دوسری طرف لے کے آئیں گے نیگیٹو کے اندر ذرا سا بھی. میں ابھی اس کو اب میرا خیال ساتھیوں کو پتہ نہیں چلا، میں نے فوراً کہہ دیا یہ لفظ. میں نے سمجھ کہا آ کہ رہی ہے آپ کو. ظلام اس میں مبالغہ ہے. اس میں مبالغہ وہ ہوتا ہے جیسے غفار کا مطلب کیا ہے؟ بہت زیادہ بخشش کرنے والا. بخشش بہت زیادہ بخشش کرنے والا. ظلام کا مطلب کیا ہوگا؟ بہت زیادہ ظلم کرنے والا. بہت زیادہ ظلم کرنے والا. بہت زیادہ ظلم کرنے والا. اب اللہ کے لیے لیسا نہیں ہے تو اب اس کا ترجمہ الٹ ہوگا. بہت زیادہ کا ہوگا ذرا برابر بھی. اس کو ذہن میں سوچنا ہے. لیسا کی وجہ سے ظلام کی جو آخر ہے وہ الٹ ہو گئی. جی وہ تھوڑا سا بھی ظلم نہیں کر، تھوڑا سا بھی، یا ذرا برابر بھی. جی ذرا برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے. للعبید اپنے بندوں پر. جی اپنے بندوں پر ذرا برابر بھی. اب ذرا برابر بھی الٹ ہو جائے گا
بہت زیادہ ظلم کرنے والا، لیسا کی وجہ سے ہم نے اس کا الٹ ترجمہ کیا ہے جی جی اپنا ترجمہ کریں گے اپنے غلام سرور بھائی. ذالک بما قدمت جی ایدیکم، ذالکہ کا ترجمہ کرتے ہوئے گزارش یہ کروں گا کہ یہ عذاب کہہ لیں. جی یہ عذاب اس وجہ سے ہے، بما قدمت ایدیکم، جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ذرا برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے. نہیں ہے. یہ وہی ہے جیسے میں نے درمیان میں بتایا تھا کہ ذوقوا عذاب الحریق، کہ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ، تو یہ اسی کے اندر ساری ذالک بما قدمت، یہ اس کہنے کی آگے آ رہی ہے. آگے چلیں جی. جی جی سر. سر. جی سر. آیت نمبر 52 جی. پہلے پڑھ چکے ہیں کا دأبی. دأب کا مطلب ہے دستور، حالات. پڑھا تھا پہلے ہم نے جی جی پڑھا تھا، یاد ہے ہمیں. اور حالات. اس وہاں تو پہ بھی آل کذاب فرعون آل ہے. فرعون، حالات پڑھا ہوا ہے نا. جی وہاں پہ بھی آل فرعون کے لیے لفظ استعمال ہوا. قدا بھی آل یہ فرعون. کذاب آل فرعون، یہی الفاظ سورہ آل عمران میں استعمال ہوئی. جی جی بالکل، میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا، داب کا ترجمہ نہیں ساتھی کر رہے نا، آل فرعون کی طرح نہیں، آل فرعون کے داب حالات کی طرح. داب کا مطلب کیا ہے؟ حالات. حالات، واقعات. جی تو آل فرعون کے حالات کی طرح، والذین من قبلہم، اور ان لوگوں جی کی طرح جو ان ان سے لوگوں پہلے سے تھے. پہلے تھے. بالکل، اور ان لوگوں کی طرح جو ان سے پہلے تھے. کون؟ کفروا بآیات اللہ، جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا. جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. تو کیا ہوا؟ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، تو اللہ فاعل ظاہر ہے جی. تو فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، تو اللہ اللہ نے نے ان کو پکڑ لیا کس وجہ سے؟ بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں ان کے کے سبب. تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا. ان اللہ قوی شدید العقاب، ان اللہ قوی، بے شک جی اللہ تعالیٰ بے شک بہت اللہ تعالیٰ زور آور. بہت زور آور. چلو جی، قوی زور آور، شدید العقاب، جی سخت سزا ترین دینے والا. سزا دینے والا. دینے والا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ لفظ ہوتا واحد ہے، لیکن شدید العقاب، خیر الناس، لوگوں میں سے بہترین کا لفظ استعمال ہوتا ہے. جو عربی کا سٹرکچر ہے وہ یہ ہے. تو سخت ترین سزا یہاں اشد نہیں ہے، لیکن شدید العقاب جو کی وجہ سے شدید کا ترجمہ سخت ترین آیا. جی اپنے کون کریں گے؟ ڈاکٹر صاحب کی باری ہے، پروفیسر صاحب کی. جی کذاب آل فرعون، آل فرعون کی حالت کی طرح، والذین من قبلہم، اور وہ لوگ کے جو اس سے پہلے تھے، کفروا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کیا. فأخذهم اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، قوی، زبردست ہے، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے. ٹھیک ہے جی، میں دوبارہ کرتا ہوں. کذاب آل فرعون والذین من قبلہم، آل فرعون کے حالات کی طرح اور ان لوگوں کے حالات کی طرح جو ان سے پہلے تھے. کافروا بآیات اللہ، جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا. فأخذهم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں جی پکڑ پکڑ لیا. ان اللہ قوی، بے بے شک شک اللہ تعالی بہت زور آور ہے. بہت زور آور ہے، شدید العقاب، سخت ترین سزا دینے والا. آگے جی دیکھیے کہ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو میں انعام دیتا ہوں کسی قوم کو، تو اس کو بدل دیتا ہوں. تو وہ کب بدلتا ہوں؟
جی جی ذالکا، یہ شدید العقاب، سخت سزا دینے والا، یہ تو عجیب بات ہو گئی نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ذالکا، یہ یہ سزا اس سخت ترین سزا، بِأَنَّ اللَّهَ، اس وجہ بِأَنَّ کہ بے اللَّهَ، شک بے شک اللہ شک کہ اللہ تعالیٰ ہے بے شک اللہ تعالی، لم یاکو، اب یکن کی وجہ سے نون گر گیا، لم کی وجہ سے، لم یاکو نہیں ہے. نہیں یہ تھوڑا سا ذہن میں رکھیے گا کہ کیسے لفظ یاکو آتا ہے، لفظ کیا ہوتا ہے. نون گر گیا لم کی وجہ سے، تو اصل لفظ کیا تھا؟ یکن. ہم یکن یکن. یکن لم کی وجہ سے لم یاکو ترجمہ کر دیتے ہیں، کا کی وجہ سے تو کر دیتے ہیں. لم یاکو، وہ لوگ عام طور پر لوگ ترجمہ کرتے ہیں نہیں ہے تو. جی تو لم یاکو نہیں ہے، مغیرن، جی مغیرن نعمتن، جی تبدیل کرنے والا والا کسی نعمت کو، انعامہا، جو اس اللہ نے اس نعمت انعام کو کی انعام کیا، علی کیا قوم، کسی قوم پر. سمجھ آ رہی ہے جی؟ جی سر یہاں تک کریں، حتی بعد میں پڑھیں گے. ذالکا، یہ اس وجہ عذاب سے اس لیے یہ ہے اس لیے ہے بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا، بے اللہ شک تعالیٰ اللہ نے تعالیٰ نہیں نہیں ہے ہے بدلنے تبدیل والا. کرنے والا کہ اللہ تعالیٰ بدلنے والا نہیں ہے. یہ کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بدلنے والا نہیں ہے. نعمتن، اسی نعمت اسی کو. نعمت آپ کسی نعمت کو، نکرہ ہے. انعامہا علی قوم، جو اس نے جو اس نے جسے اس کسی نے قوم کسی پر قوم پر انعام انعام کیا کیا. کسی قوم پر انعام کی ہو. جی اللہ تعالیٰ اس کو بدلنے والا نہیں. حتی یغیروا ما بانفسہم، حتی کا مطلب کیا ہے جی؟ یہاں 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 کہ تک کہ یہاں تک کہ یغیروا، وہ بدل وہ دیں، نہ بدلے ما بانفسہم، جو ان کے نفسوں میں ہے، جو ان کے دلوں میں ہے. مثلا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کا انعام مسلمانوں پر رہے گا. لیکن اگر عقیدہ بدل گیا، اندر سے کچھ اور ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ اس انعام کو لے لیتا ہے. اور یہ دنیوی انعام بھی ہیں، اخروی انعام بھی ہیں، حالات بھی ہیں، مشہوری بھی ہے، لوگوں کے سامنے عزت بھی ہے. یہ سارے کے سارے انعام ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ اور تعالیٰ بے بے شک شک اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ خوب خوب سننے سننے والا والا ہے خوب اور جاننے جاننے والا ہے والا ہے. جی بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. جی مشتاق بھائی، ذرا آپ کو سننا چاہتے ہیں؟ جی مشتاق بھائی مائک آن کر لیجئے اپنا اور اس آیت کا ترجمہ کریں. مائک آف ہے سر آپ جی کا. وقت نہیں ہے جی، کھل گیا مائک. ذالکا نہیں. جی جی کرنے لگیں. جی جی ذالک بان اللہ، یہ عذاب یہ اس لیے یہ ہے چلو، بے یہ شک سزا اللہ کہہ لیں. تعالی، بے شک اللہ تعالی لم یکو مغیرن نعمت غیرن نعمتن، مغیرن جی نعمتن، کہ اللہ تعالی بدلنے والا نہیں ہے کسی نعمت کو. انعامہ انعمہا علی قوم، انعامہ علی قوم، جو اس نے کسی قوم پر انعام کی ہو. حتی، یہاں تک کہ یغیروا ما یغیروا ما بانفسہم، بانفسہم، یہاں تک کہ وہ بدل دیں یہاں جو تک کچھ کہ وہ بدل دیں اپنے نفسوں کو، ان کے نفسوں میں ہے. جی یہاں تک جو کہ وہ کچھ ان بدل کے دیں نفس، جو کچھ دیکھیں دل کے معنی میں بھی آتا ہے، نفس کے معنی میں بھی آتا ہے. یہاں تک کہ وہ اپنے نفسوں کے اندر اپنے خیالات، اپنے اطوار، عادات اس کو بدل دیں. اس وقت تک اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ وہ کسی نعمت کو بدلے.
वअन्न अल्लाह समीउन अलीम भी वअन्नल्लाह कह समीउन, दीजिए। बेशक अल्लाह ताला खूब सुनने वाला और जानने वाला है। अच्छा जी, अब दोबारा ये आ रही है सूरत, और सॉरी कदाब, पहले भी सूरह आल इमरान में भी आई, कदाब आल फिरौना आले वल्लज़ीना फिरौन मिन क़ब्लिहिम, अभी पढ़ा है जी। जी, आले आले फिरौन फिरौन आले के फिरौन हालात के की हालात तरह की की तरह और उन तरह। लोगों के हालात की तरह जो उनसे पहले थे। जी चिश्ती साहब आप कहें क्या कहा? आले फिरौन की तरह और उन लोगों के जो उससे पहले थे। जी, आले फिरौन के हालात की तरह और उन लोगों के हालात की तरह का हम मतलब वो करें, उन लोगों के हालात की तरह मिन क़ब्लिहिम जो उनसे पहले थे। और अगर एक ही करना है तो वो ये होगा कि आले फिरौन और वो लोग जो उनसे पहले थे उनके हालात की तरह। जी, कज़्ज़बू बिआयाति रब्बिहिम, अभी मेरा ख्याल है पढ़ा है, जिन्होंने जिन्होंने अपने अपने रब की आयत रब को की झुटलाया, आयात को झुटलाया। जिन्होंने अपने रब की आयात को झुटलाया, बिल्कुल। और बनु कुरैज़ा, बनु नज़ीर, बनु कैनका, ये उनकी स्टोरी है। तो क्या किया अल्लाह ताला ने? फ़अहलकनाहुम हमने उन्हें तो हलाक कर हमने दिया। बिज़ुनूबिहिम। हलाक उनको किया। हलाक कर दिया उनके गुनाहों की वजह से। जी, फ़अहलकनाहुम, ना यहाँ फ़ाइल है, माजी के आखिर में आता है और उसके आगे मफ़ूल आ गया। तो हमने उन्हें हलाक कर दिया। क्यों जी किया? बिज़ुनूबिहिम, उनके गुनाहों उनके की गुनाहों की वजह से। उनके गुनाहों की वजह से। वअग़रक़ना आल फ़िरऔन, जी, और और हमने आले आले फ़िरऔन को फिरौन हमने को भी गर्क कर हलाक दिया। गर्क कर दिया। हमने गर्क कर दिया। जी, और उसकी जो लाश है उसको इबरत बना दिया। आज भी देखना है तो जाके देखें, अपना मिस्र के अजायब घर में पड़ी हुई है। वागरकना आल फिरौना, और आले फिरौन को गर्क कर दिया। वो क्यों जी गर्क किया? वकुल्लुन कानू ज़ालिमीन, और वो कुल्लुन, सब एक और तो है वो कि हर सब एक, और दूसरा है सब के सब। वो वो कानू सब ज़ालिमीन, सब के सब क्या थे जी? जालिम जालिम थे। थे। सब के सब जालिम थे। जी, अब प्रोफेसर साहब जी, जी, कदाब आल कदाब यार, फिरौन, फिरौन की हालत की तरह, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, और वो लोग के जो उनसे पहले थे उनकी हालत की तरह, कज़्ज़बू, उन्होंने झुटलाया, बिआयाति रब्बिहिम, अपने रब की आयत को, फ़अहलकनाहुम, बस हमने उन्हें हलाक कर दिया, बिज़ुनूबिहिम, उनके गुनाहों की वजह से, व अग़रक़ना, और हमने गर्क कर दिया, आला फिरौन, फिरौन आले फिरौन को, व कुल्लुन कानू ज़ालिमीन, और वो सब के सब जुल्म करने वाले थे। हाँ जी बिल्कुल। और यहाँ ये ज़हन में रखिएगा कि कुरान मजीद के आयात का तर्जमा ये है कि जो बुरे हालात आते हैं वो तुम्हारी बुराइयों की वजह से अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर लाता है, अगर वो अजाब की शक्ल में हो। अल्लाह ताला नहीं चाहता कि किसी को खुशहाली से दूसरी तरफ ले जाए, लेकिन जो अच्छे हालात आते हैं वो अल्लाह ताला का फजल होता है कि इंसान शुक्र करता है, और बुरे हालात के अंदर क्या इंसान सब्र करता है। तो ये सारे के सारे हालात पहले गुजर चुके हैं। अब अल्लाह ताला कह रहा है, ये पहले भी लफ्ज आ चुका है, इन्न शर्रद दवाबी, ये इसको बेशक देखिएगा, शर के ऊपर नहीं नहीं, जरा चिश्ती साहब भी और अपने मुश्ताक दुरो भाई दोनों देखेंगे। शर्रद दवाब, दवाब जैसे बोला दौल था ना, तो जी जी। ब के ऊपर देना है। इन्न शर्रद दवाबी इंदल्लाह, पहले पढ़ बेशक चुके हैं जी। बेशक अल्लाह के नजदीक बदतरीन जानवर वो है। जानवर, जी, बेशक अल्लाह ताला के नजदीक बदतरीन बदतरीन जानवर जानवर, या जानवरों में से कर रहे हैं। जानवर से बेशक अल्लाह के नजदीक शर, मैंने कहा बदतरीन था उसी तरीके से है, तो शर एक, लेकिन शर्रद दवाब भी आया है, तो क्या तर्जमा बनेगा? बदतरीन दुश्मन बदतरीन हाँ, वो जानवर। सुपरलेटिव डिग्री में आ जाएगा।
जानवरों में से बदतरीन अल्लज़ीन कफरू, वो लोग हैं वो लोग जिन्होंने जिन्होंने कुफ्र किया, वो लोग हैं जिन्होंने कुफर किया, वहुम ला युमिनून, तो वो ईमान वो नहीं ईमान लाते। नहीं लाएंगे। जी, तो वो ईमान नहीं लाते। ये कह लें अगर वो ले आते कुफर को छोड़ के तो वो बदतरीन नहीं होते, तौबा कर लेते तो उनके पिछले पूरे के पूरे गुनाह माफ हो जाते। तो लिहाजा इस जी। वजह से वो जहन्नम के अंदर जाएंगे। अल्लाह ताला ने शर्रत दवाबी कहा। आगे जी चलते हैं, थोड़ा सा वक्त है 5 मिनट और थोड़ा ऊंचा कीजिए जी। हम 56 आयत की तरफ चलते हैं। अल्लज़ीना आहत्ता मिनहुम, हाँ जी, अब ये वो है मुआहदा मीसाक मदीना। अल्लज़ीना आहत्ता मिनहुम, वो लोग जिनसे तूने अहद की, उनमें से जिनके साथ तूने अहद वादा किया। किया। अहद की। जी, अल्लज़ीना वो वो लोग लोग वो लोग, आहत्ता ये जिनसे दाल नहीं बोलेगा, ता बोलेगी तो क्या मखरज एक है जी। जिनके साथ तूने तूने वादा किया, अहद किया, अहद किया वादा किया, मिनहुम, उनमें से। उनमें से, उनमें से, तो बेशक वो लोग जिनके साथ उनमें से तूने वादा किया। अच्छा सुम्मा, प्रोफेसर साहब, यहाँ जी अगर हम मुआहिदा कर लें तो ये ज्यादा मुनासिब होगा। जी, आहदा मुआहदा कर युआहदु लेंगे। मुआहदा, ये हाँ, मुफाला ठीक है, के वजन पे मुआहदा है ना। किया, ठीक जी। हो गया जी, बिल्कुल ठीक है, मुआहदा किया। सुम्मा यंकुदूना अहदहुम, जी फिर वो जी अपने वादे को बिल्कुल, तोड़ मुआहदा देते। इस वजह से है कि वो आ एन के ऊपर अपने खड़ी वादे जबर को, है। मैंने कहा था कि दो लोगों के दरमियान जी, तो ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। सुम्मा यंकुदूना अहदहुम, फिर वो वो अपने अपने वादे को अहद को तोड़ तोड़ देते देते हैं। हैं। फिर वो अपने अहद को तोड़ते रहे भी है या तोड़ देते हैं। फी कुल्ले मर्रातिन, हर मौके पर, हर बरस हर मौके भाई, पर, हर दफा, हर दफा, हर मर मौका नहीं है। मर्रा कहते हैं दफा को, मर्रा मर्रातैन सलासा मर्रा जी। तो हर दफा वो अहद को, अपने अहद को तोड़ देते हैं। वहुम ला यत्तकून, और वो तकवा और वो इख्तियार नहीं तकवा करते। इख्तियार नहीं करते। और वो तकवा अख्तियार नहीं करते। तो दोबारा इसको पढ़ें जी। इन शर्रत दुआबे से लेकर यत्तकून तक अपने कैसर भाई। इन शर्रद दवाबि इंदल्लाहि, बेशक जानवरों में बदतरीन अल्लाह के नजदीक अल्लज़ीना कफरू, वो लोग हैं जिन्होंने कुफ्र किया। फहुम ला युमिनून, तो वो ईमान नहीं लाते। अल्लज़ीना आहदत मिनहुम, और वो लोग जिनके साथ उनमें से तूने अहद किया, मुआहिदा किया, तूने सुम मुआहिदा किया जी। किया, सुम्मा यंकुदूना अहदहुम, फिर वो अपने अहद को तोड़ देते हैं। फी कुल्ली मर्रतिन, हर मर्तबा। वहुम ला यत्तकून, और वो तकवा इख्तियार नहीं करते। अच्छा जी, अब कर क्या, वक्त तो बहुत थोड़ा है तो ऊपर करेंगे कि लफ्ज है जी शर्रिद। शर्रिद का मतलब है कि खौफो हरास फैला के, खूब मार के किसी को भगा देना। शर्रिद का तर्जमा मैंने क्या बताया? खूब मार के, खौफ हरास फैला के, तर्जमा होगा इसका भगा दे, तर्जमा इसका लिखा हुआ होगा भगा के, लेकिन खौफो हिरास फैला के और मार के भगाना, मुंतशिर कर देना, ये होता है शर्रिद। तो अल्लाह ताला कह रहा है फइम्मा जब तस्कफन्नहुम फिल हर्बी, अगर तू उन्हें पाए जंग में, अगर तूने तस्कफन्ना भी, सकफा ये पाना होता है, मिल जाना, ये नया लफ्ज होगा शायद। तो क्या होगा फइम्मा तस्कफन्नहुम, अगर तू उन्हें जंग में पाए, पाए, पाए फिल हर्बी, जंग में, जंग में, फशर्रिद बिहिम मन खल्फहुम, जी तो उन्हें इतना मार के भगा, मन खल्फहुम जो उसके पीछे हैं वो भी जान लें। तो तू उन्हें और जो उनके पीछे हैं
انہیں مار کر بھگا، لعلہم یذکرون، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وقت کا خیال رکھتے ہوئے میں نے خود کر دیا جی۔ اپنے اس کا دوبارہ کرتے ہیں، فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ،